نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کی کتنی اہمیت ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کام نہیں کرتا تو اس کی سزا کتنی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا کہ مجھے اللہ کی عزت کی قسم، تم ضرور ضرور نیکی کا حکم دیا کرو، برائی سے لوگوں کو منع کیا کرو۔ او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عذابا من عندہ، ورنہ اگر نیکی کا حکم نہ دو اور برائی سے منع نہ کرو تو اللہ تم پر اپنی طرف سے عذاب بھیج دے گا۔ جب عذاب آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ ثم لتدعنہ ولا یستجاب لکم، تم پھر رب سے دعائیں مانگو گے، التجائیں کرو گے، پر رب تمہاری دعا قبول نہیں کرے۔ پہلی بات تو یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کے حکم اور برائی کے حکم کو قسم کھا کر آرڈر کیا ہے، جس کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے۔ اتنا یہ اہم کام ہے، ہر آدمی کو کرنا ضروری ہے، سرکار نے قسم کھائی ہے۔ دوسری بات، سرکار نے تاکید کے جملوں سے یہ بات کہی ہے، اور جب اس کا عذاب بیان کیا، وعید بیان کی، تو وہاں بھی تاکید سے کہا اگر یہ کام نہ کیا تو اللہ کا عذاب تم پر ضرور آئے گا۔ پھر اس سے بڑی وعید یہ کہ تم پھر دعائیں مانگو گے، رب تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں کرے گا۔ تو اس سے ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں، یہ معنی لے سکتے ہیں، آج بھی ہماری جو صورتحال ہے وہ یہی ہے، دعائیں ساری دنیا کر رہی ہے، روتی پیٹتی ہے، پر دعائیں رنگ نہیں لگا رہی، نتیجہ نہیں آتا، دعائیں قبول ہوتی نظر نہیں آتی۔ تو اس کا کہیں ایسا مطلب تو نہیں ہے ہم برائی دیکھ کے چلے جاتے ہیں، روکتے ہی نہیں ہیں، لوگوں کو نیکی کی دعوت نہیں دیتے۔ ہم 10 آدمی اگر ایک جگہ پہ بیٹھے ہوں نا، نماز کا ٹائم ہو جائے تو ان میں سے ایک نمازی ہو تو وہ خود کھڑا ہو جاتا کہ یار میں نماز پڑھ کے آیا، یہ تو کہتا نا میں نماز پڑھ کے آیا، لیکن 10 آدمیوں کو وہ بلاتا نہیں ہے، دعوت نہیں دیتا، حالانکہ اس کے دوست ہیں، ان کے ساتھ یارانہ ہے، گپ شپ کا ماحول ہے، وہ اتنی دیر سے بیٹھے رہے لیکن نماز کے لیے وقت نہ انہوں نے نکالا، نہ نمازی نے دعوت دی، تو یہ دعوت سے بھی گیا۔ اور اسی مجلس میں بیٹھ کے ہم سارا دن غیبت، شکوہ، گلہ، پروپگنڈا کرتے رہے، ان سب میں سے کوئی کسی کو منع ہی نہیں کر رہا، بلکہ شغل میں پڑا ہوا ہے، ہر ایک کی ایسی تیسی کی جا رہی ہے، پگڑیاں اچھالی جا رہی ہیں، غیبتیں کی جا رہی ہیں، اور لوگوں کے خلاف پروپگنڈے کیے جا رہے ہیں، یہ سب کچھ مل کے کر رہے ہیں، روکتے بھی نہیں۔ نماز کا وقت ہوا تو دعوت نہ دی، برائی کر رہے ہیں تو روکا نہیں۔ اب ایسا انسان جب دعا مانگتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں رب اس کی دعا قبول ہی نہیں کرتا، اتنی بڑی وعید ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص چاہے میری دعا قبول ہو، میری مشکل کے وقت میرا رب میری سن لے، اس کو چاہیے اپنی طاقت مطابق لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتا رہے، کہیں برائی دیکھتا ہے تو اس کو روکتا رہے۔ حضرت عرس بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا عملت الخطیئۃ فی الارض من شہد فکرہھا کان کمن غاب عنہ۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس سرزمین پر، جس علاقے میں کوئی برائی ہو رہی ہو، ایک آدمی موقع پہ موجود ہو، دل میں اس کو برا جان رہا ہے، اس کو پسند نہیں کر رہا، اس شخص کی مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ہے کہ یوں سمجھو وہ وہاں موجود ہی نہیں، چونکہ وہ پسند نہیں کرتا، اس کی طبیعت مان ہی نہیں رہی، پر مجبور ہے، وہ روک نہیں پا رہا۔ آگے فرمایا ومن غاب عنہا فردیہا کان کمن شہدہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک ایسا شخص ہے، ایک جگہ پہ برائی ہوئی، وہاں بندہ موجود نہیں ہے، بعد میں اس کو پتہ چلتا ہے فلاں نے یہ کام کیا ہے، اس کو خوشی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کوئی کراہت نہیں، کوئی مکروہ نہیں جانتا، کوئی اس کو ٹینشن نہیں بنی، اس کو برا نہیں سمجھتا، بس خوش ہے، ٹھیک ہے جو کرتا ہے کرنے دو، میرا کیا۔ اگر اس پہ راضی ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یوں سمجھو کہ وہ وہاں برائی پہ موجود تھا۔
اس کا مطلب یہ ہوا جسمانی طور پہ اتنی معتبر نہیں ہوتا جتنا قلبی ذہنی طور پہ. اگر آدمی برائی پہ راضی ہے تو یوں سمجھے ساتھ کھڑا ہو کے کروا رہا ہے، اگر راضی نہیں ہے وہاں موجود بھی ہے تو اللہ پاک حکم لگا دے گا یہ تو موجود ہی نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے جو پسند ہی نہیں کر رہا تھا. اگلی حدیثوں نے بات مزید واضح ہو جاتی ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن خطبہ دیا، لوگوں سے فرمایا انکم تقرؤون ہذہ الآیہ، اے لوگوں کہ یہ آیت قرآن کی پڑھتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. اللہ پاک نے فرمایا تم اپنی جانیں بچاؤ، جب تک تم ہدایت پر رہو گے تو تمہیں کسی کی گمراہی تکلیف نہیں دے گی، نقصان نہیں کرے. یہ آیت پڑھ کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسئلہ بھی سن لے. یہ آیت ہے نا، اللہ پاک نے فرمایا تم اپنی جان بچاؤ، تم ہدایت پر رہے تو کسی کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں دے گی. آج اسی کو لے کر لوگ یہ کہہ رہے ہیں او بھائی اپنی اپنی ٹھیک ہے، جو کرتا ہے کرنے دو، چھوڑ دو اس کو، کسی کو نہ پوچھو، جو جدھر جاتا ہے جانے دو، قبر اپنی اپنی، ہمیں اپنی پڑی ہے، اسی سے لے لیتے ہیں. صدیق اکبر نے اس آیت پہ جب خطبہ دیا تو انہوں نے کیا تقریر دی، اس آیت کا مفہوم انہوں نے کیا بیان کیا؟ انہوں نے فرمایا میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے یقول ان الناس اذا رأوا منکرا فلم یغیروہ یوشک ان یؤمنہم اللہ بعقابہ. صدیق اکبر نے فرمایا یہ آیت بیان کر کے اپنی سوچو، کسی کو نہ چھیڑو، بس اپنا آپ سیدھا رکھو، باقی لوگوں کو جو کرتے ہیں کرنے دو، چھٹی دے دو. اگر یہ مفہوم لیا جائے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمایا میں نے مصطفیٰ سے اس کی تفسیر سنی ہے. مصطفیٰ نے فرمایا اگر لوگ دیکھیں لوگوں کو برائی کرتے ہوئے اور ان کو نہ روکیں تو اللہ کا عذاب سب پہ نازل ہو. دوسری بات کا الفاظ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی ظالم کو دیکھے رأوا الظالم فلم یأخذوا علی یدیہ اوشک ان یؤمہم اللہ بعقابہ، کوئی ظالم کو ظلم کرتے دیکھے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو نہ روکے تو ان پر بھی عذاب آ سکتا ہے. نمبر 3، تاجدار کرنا صلی اللہ علیہ وسلم ما من قوم یعمل فیہم بالمعاصی ثم یقدرون علی ان یغیروا، اگر کسی قوم کے اندر گناہ ہو رہا ہو، قوم اس کو روکنے پہ قادر ہو، طاقت رکھتی ہو، پھر نہ روکے تو وہ قوم مجرم ہے، پوری قوم پہ عذاب آئے گا. چوتھی حدیث کے الفاظ یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لہو ما من قوم یعمل فیہم بالمعاصی ہم اکثر مما یعملہ، جس قوم جس معاشرے میں گناہ ہو رہا ہو، گناہ کرنے والے چند لوگوں، قوم کثرت میں ہو، پھر بھی وہ قوم مقابلہ نہ کرے، ان کو نہ روکے تو پوری قوم پہ اللہ کا عذاب. ہمارے معاشرے میں یہی صورت، ظالم کا ہاتھ ہم نہیں پکڑتے، برائی کرنے والے کو روکتے نہیں، قادر ہونے کے باوجود بھی ہم اپنا منہ بچاتے ہیں یا اپنی رشتہ داری بچاتے ہیں یا اپنا ووٹ بچاتے ہیں. کوئی آدمی برائی کا سامنا نہیں کرتا. اللہ کے نبی نے فرمایا ظالم کا ہاتھ نہ پکڑا تو سب ظلم میں برابر، برائی کو نہ روکا تو سب کے اوپر عذاب برابر آئے گا. اور فرمایا اگر گناہ کرنے والے چند لوگ ہیں، کیا خیال ہے کہ جب گناہ شروع ہوتا ہے کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ ایک آدمی ہوتا ہے، کبھی 2 ہوتے ہیں، یار 10 ہوتے ہیں. ایک دیہ میں، ایک دیہات میں، ایک گاؤں میں اگر 10 آدمی گناہ کر رہے ہیں، وہاں 5000 کی آبادی ہے، 5000 آدمی ان کا مقابلہ نہیں کرتا، روکتا نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر قوم کثرت میں ہو، گناہ کرنے والے تھوڑے ہوں، پوری قوم کا فرض بنتا ہے کہ اس کو بازو کے زور سے روکے، اگر نہیں روکے گی تو پوری بستی پہ اپنا عذاب نازل کرے. تو ہمارا معاشرہ بالکل صم بکم ہے، خاموش ہی خاموش ہے.